تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی. تو اللہ کی اگر مدد چاہیے تو سب سے پہلے کیا چیز ہے کہ اللہ سے کوئی تعلق تو ہو جو اللہ سے ہماری مدد کرے. کبھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ دشمنی کی ہوئی ہو اور وہ دشمن ہماری مدد کرے گا. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ مدد ہم چاہتے تو ہیں، سارے چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، لیکن مدد اللہ کی کس وجہ سے آتی ہے؟ ایک طرف ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد آئے اور دوسری طرف ہماری ساری زندگیاں اللہ کی نافرمانی والی ہوں، اللہ سے دشمنی، اللہ سے بغاوت، نماز ہم نہ پڑھیں، روزے ہم نہ رکھیں، جھوٹ ہم لوگ بولیں، غیبت ہم لوگ کریں، فحاشی اور عریانی نہ صرف دیکھیں بلکہ اس کو پروموٹ بھی کریں، اور سود کے اوپر کاروبار بھی چل رہا ہو. تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی. تو اللہ کی اگر مدد چاہیے تو سب سے پہلے کیا چیز ہے کہ اللہ سے کوئی تعلق تو ہو جو اللہ سے ہماری مدد کرے. کبھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ دشمنی کی ہوئی ہو اور دشمن ہماری مدد کرے گا. ہم نے خود اللہ کے ساتھ ایک قسم کی دشمنی کی ہوئی ہے، ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن ہمارے اعمال کیا ہیں. اللہ تعالیٰ جب ہمیں حکم دیتا ہے کوئی چیز کرنے کا اور ہم اس کے اپوزٹ کرتے ہیں تو حقیقت میں کیا ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی تو نہیں کی ہوئی. تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی چھوڑنی ہوگی، تبھی اللہ کی مدد آئے گی. جب تک ہم اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے، چاہے ہم جتنے مرضی بڑے اکنامک پلان بنا لیں، چاہے ہم پولیٹیکلی جتنے مرضی اسٹرانگ ہو جائیں، چاہے ہم ایجوکیشن وائز دنیا کی تعلیم کے مطابق ہم بہت آگے ایڈوانس ہو جائیں، چاہے ہمارے پاس دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی بھی آ جائے، جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی، جب تک اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، جب تک اللہ پہ توکل نہیں ہوگا، جب تک اللہ کے سامنے ہم اپنی عاجزی اور انکساری نہیں بیان کریں گے، جب تک اللہ کو یہ شو نہیں کریں گے کہ اللہ ہم آپ کی مدد کے بغیر اور آپ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جن کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے. اب اللہ کی مدد کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں چند باتوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. بہت سی چیزیں کی جا سکتی ہیں لیکن چند چیزیں جن کے اوپر ہمیں ایمفسائز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے سے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ نماز ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے. اور نماز بھی صرف پڑھنا نہیں بلکہ نماز وہ جو خشوع والی نماز ہو، جس میں اللہ کا دھیان ہو، جس میں اللہ کی طرف دل بھی اللہ کی طرف ہو، ذہن بھی اللہ کی طرف ہو، اور انسان جو مدد مانگ رہا ہے انسان کا جو شعور اور لاشعور پورے طریقے سے متوجہ ہو. اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو حقیقت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے مدد ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ وہ نماز کا لازمی جز ہے، وہ تو ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. اگر ہم کوئی اور دعا نہ بھی کریں تو یہ دعا تو ہم لازمی اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہم اللہ کو یہ شو کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. کہیں پہ چاند گرہن ہوا، سورج گرہن ہوا، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوئے. کوئی آندھی چلنا شروع ہوئی، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوئے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور یہی طریقہ ہے کہ ہمیں کیا ہے کہ نماز کے اوپر دھیان دینا. اور یہ نماز سے مراد فرض نمازیں نہیں ہیں. فرض نماز تو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چاہے ہماری نیت ہو مدد لینے کی یا نہ لینے کی. فرض نماز تو ہم نے لازمی پڑھنی ہے کیونکہ فرض نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ اپنی نمازوں کو، اپنی نفل نمازوں کو بڑھا دینا، نوافل کا اہتمام کرنا اور نوافل کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو طلب کرنا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ نماز. اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ صبر. صبر. جب تک سچویشن مشکل ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے صبر کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکوے نہیں کرنے، یا اللہ میرے ساتھ یہی ہوتا ہے، آپ کو میں ہی ملا ہوں یہ سب کرنے کے لیے. جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک پاکستان میں بات کر رہا تھا تو کسی نے مجھے بتایا کہ کوئی غریب تھا بیچارہ، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا
تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، تو اس نے کہا ہاں بچت ہو گئی، اللہ کا شکر ہے، لیکن وہ بھی ایڈمٹ ہے۔ تو ساتھ ہی کہنے لگا کہ یار یہ ساری مصیبتیں جو ہے نا غریبوں پہ ہی آتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ کسی پہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اصل میں تو کیا ہے، اس کا امتحان تو نہیں، ہمارا امتحان ہے۔ اس کا امتحان تو اس طریقے سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے مشکل میں ڈالا تو اللہ اس کو آزما رہا ہے کہ اس مشکل میں بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا رہتا ہے، کہ اللہ سے بدگمان تو نہیں ہو جاتا۔ اور ہمارا امتحان کیا ہے کہ جب وہ مشکل میں گیا ہے تو ہم نے کیا کیا۔ تو حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے اس میں صرف اس شخص کے لیے امتحان نہیں ہوتا، بلکہ ارد گرد میں جو لوگ جاننے والے ہوتے ہیں ان کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ تو صبر کیا ہے کہ جب بھی مشکل آئے اس میں صبر کرنا، اور صبر سے مراد کیا ہے کہ صرف مشکلات میں صبر نہیں ہے، بلکہ مشکل حالات میں اپنی عبادات اور اللہ کی اطاعت کو قائم رکھنا ہے۔ کیونکہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو تب بھی ہم صبر ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ بڑی مشکلات سے ہم اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تب بھی ہم بہت سی چیزوں میں صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اللہ کی نافرمانی ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو ہمیں ہر چیز میں اپنے صبر والے ایسپیکٹ کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ جب مشکل حالات آتے ہیں نا، اصل امتحان اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ فلٹر ہوتے ہیں لوگ، جب سچویشنز آتی ہیں، جب آئیڈیل سچویشن ہے تب تو سب خوش ہیں، مال بھی ٹھیک ہے، جاب بھی ٹھیک ہے، بزنس بھی ٹھیک ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے لائف میں، تو سب ٹھیک ہے۔ لیکن اصل میں کون اللہ کے کتنے قریب ہے اس وقت پتہ لگتا ہے جب حالات مشکل ہوتے ہیں، تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ کون کتنا صبر کرنے والا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس سچویشن میں دوسری چیز جو اللہ کی مدد کو کھینچتی ہے وہ کیا ہے، وہ صبر کرنا ہے۔